والد نے شفیع اکاڑی صاحب نے ایک کتاب درس توحید، کیا ہے جی؟ درس توحید۔ اس کتاب آپ کے مدرس کی عرض ہے کہ آپ اس پہ دیکھ رہے ہیں لفظ توحید، توحید کا نام دیکھ رہے ہیں۔ اب آئیے آپ ان کے گھر میں چلے کہ توحید کے لفظ سے ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ میرے ہاتھ میں العطایا الاحمدیہ کی فتاوی النعیمیہ ہے، اس کی جلد پنجو ہے، اس کے صفحہ 296 میں لکھا ہوا ہے 8 الفاظ خالصۃ وہابیوں کی ایجاد، تقریباً 8 الفاظ خالصۃ۔ پہلا توحید کا لفظ، پہلا کیا ہے؟ تو پھر میں کوکب صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے والد وہابی تو نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے شاید وہابی، آج تک دنیا کو آپ وہابی کہتے چلے آئے ہو، تو کیا باقی دنیا آپ کو وہابی نہیں کہہ سکتی؟ اور آپ کے خود اس کی عادت لکھ رہے کہ لفظ توحید کس کی یاد ہے؟ وہابیوں کی یاد ہے۔ پتہ نہیں کیا ان کو توحید سے تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید سے کیوں پیچھے رہے ہو کہ لفظ توحید کوئی وہابیوں کی یاد کرا میرے آپ کو دیکھا۔ حالانکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے، اس مفتی اعظم کے متعلق میں یہ کہتا چلا جاؤں، لیکن آپ مفتی اقتدار سے اگر آنکھیں کھول کے آپ حضرت پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب آپ اگر الفتح الروانی کو ملاحظہ فرماتے، اس فتح الروانی کے اندر آخر کے اندر ملفوظات کا ایک حصہ چھپا ہوا ہے، اس ملفوظات کے حصے میں حضرت شیخ لکھتے ہیں التوحید التوحید التوحید، لوگوں توحید پر حاصل پکڑنا، توحید پر حاصل پکڑنا، توحید پر حاصل پکڑنا۔ مفتی صاحب نے فتویٰ حضرت شیخ جیلانی میں بھی لگا دیا، لیکن اتنا نہ دیکھا اور جن کے نام سے کیاریاں کھا رہے ہو کچھ شرم بھی کر جاؤ، لیکن شرم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف تم کو کھانا ہے، باقی پیران پیر ناچ محبت کوئی نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ باہر کیا مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ اس مفتی صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فتویٰ کیا دیا کہ یہ لفظ توحید کس کی یاد ہے؟ وہابیوں کی یاد ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جناب شفیع صاحب مبارک ہو، آپ کیا نکلے؟ ابھی آج پتہ چلا آپ تو وہابی ہو۔ آپ کیا ہو؟ وہابی ہو۔ اچھا جی، اسی کتاب کے جلد بچوں کے صفحہ 297 میں لکھا ہے لفظ توحید کی ایجاد ہی توحید نبوت کے لیے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی اس ظالم نے بات کر دی! یار ہمارے خلاف پکڑنے والوں، ہمارے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرنے والوں، کچھ اپنوں کو دیکھ لو۔ اس شفیع اکاڑی نے توحید کا لفظ استعمال کیا ہے، تو پھر اتنی بات تو تمہیں تسلیم ہے کہ شفیع اکاڑی نبوت کا توحید کرنے والا ہے، نبوت کا منکر ہے، نبوت کا انکاری کا، اس نے لفظ توحید کو استعمال کر کے نبوت کی توحید کی ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا واپس ہے کہ تیرے ابے نے نبوت کی توحید کی ہے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی توحید کرنے کے لیے اس نے اپنی کتاب کا نام ادھر سے توحید رکھا ہے۔ آج تک تو یہ کہتے چلے جائے کہ ہم نبوت کے بڑے ماننے والے، ہم نبوت کے عاشق ہیں، ہم نبوت کے چاہنے والے ہیں، ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے موت بھی قبول ہے، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ تم تو نبوت کی توحید کرنے والے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ کچھ خوف سے کی عقل جانی چاہیے، اگر کچھ تھوڑا سا بیمار ہو تو میرا خیال ہے آ جانی چاہیے کہ ان کی ابا نے توہین نبوت کا دروازہ رقم کیا، تو میرا خیال ہے کہ جب جو توہین نبوت کر رہا ہو اور پوتلا کے شاباش ٹھیک کرے لگے مجھے کہہ تو مسلک اعلی سنت کا خطیب اعظم ہے، تو فلاں ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا۔ سمجھ آئی بات؟ تو جب اس کے بارے سے گستاخی کی ہے، توہین نبوت کی ہے، تو کیا خیال ہے کوکب صاحب کا یہ حق بنتا تھا، یہ نہیں بنتا تھا کہ کہہ دیتے کہ ابا جان آپ نے گستاخی کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کہاں سے لایا جائے سیدنا ابوبکر
طے ہے کہ صحابہ کا ایمان تھا ہی کسی حیثیت اور اتنی بڑی جو ہے نا وہ اونچائی اور بلندی کی کہ باپ بھی اگر گستاخی کرے تو باپ نہیں کیا جائے. سیدنا ابو بکر صدیق نے باپ کو تھپڑ مارا. کوکب سے اگر تھپڑ نہیں مار سکتے باپ آپ کا اس دنیا سے چلا گیا کم از کم اس کے لیے مجدد تو نہ شرم کرو اس کو لکھ دو تو یہ نبوت کا ارتکاب کرنے والا تو خبیر اعظم اس کو سمجھتا ہے. کیا ہے اگر ایمان اندر ہو تو اس کا تقاضا یہ بنتا ہی نہیں بنتا تو پھر اس کا خیال کرنا چاہیے. میں اگر ایک بات میں تفصیل کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس صورت اکثر کھڑا پڑا ہے اس کوکب کی سیاحیوں پہ تو ساری بات میں چاہتا ہوں اپنی بات سے کم کر کے اس کوکب سے باتوں کو میں زیادہ آگے. اس کے اپر ایک کتاب لکھی ہے مسئلہ سیاہ کتاب. اس کتاب کے صفحہ 48 پہ لکھا ہے ایک اشتہار کا جواب دینے کے لیے یہ کوکب کے بارے میں کتاب لکھی. کوکب سے لکھتے ہیں کوکب کے بارے میں شخص ہے کہ میں نے اس اشتہار کا جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں کہاں کہ ہمیں اشتہار میں ہمیں کے لفظ سے توجہ کیجیے گا ہمیں اشتہار میں اپنے نبی کا نافرمان اور آگے کا ساری عبارت ہے اور آگے لکھتے ہیں ہمارے لوگوں کی نماز کو فاسد قرار دیا گیا. ایک اشتہار بریلویوں نے شائع کیا تھا کہ جو کالا کتاب لگاتے ہیں داڑھی پر ان کے پیچھے نماز. تو کوکب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا شائع کیا گیا کہ ہمارے مقتدیوں کی نماز فاسد ہو گئی. تو کیا خیال ہے اس سے یہ پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا کہ کوکب کے بارے میں حساب لگاتے تھے. کوکب کے بارے میں داڑھی کی کرے دیا کالا رنگ کرے دیا. سمجھ آ گئی بات. کوکب صاحب کے بارے میں حساب لگاتے تھے کالے رنگ کا. اس کتاب کو کوکب صاحب نے اس لیے لکھا کہ ہم جو لگاتے ہیں تو ہمارے پاس دلائل. اچھا آگے چلیے میں آپ کو ان کے گھر کے حضرات کے فتاوی سناتا ہوں. صرف مفتی اعظم اقتدار نہیں بھی کہ نہیں بلکہ ان کے اور علماء کے فتاوی بھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ جو کالا کتاب لگانے والا ہے وہ کون آدمی ہے. آپ آئیے عطایا الاخلیہ فتاوی نہیں لیا اس کتاب کی 4 جلد اور اس کتاب کے صفحہ 9 پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بد نصیب کالا کتاب لگانے والے لوگ کل قیامت میں سر پکڑ کے روئیں گے. کوکب صاحب تیرا حالت بد نصیب ہے. تمہارے اپنوں نے لکھا ہے میری طرف. کوکب صاحب اتنی بات کو کتا بھی سمجھتا ہے کہ مجھے اگر کسی نے روڑا مارا ہے تو میں کس کی طرف جاؤں. وہ اسے روڈوں میں چپڑ بیٹھا بلکہ وہ مارنا نہیں پائی. سمجھ آئے گا. کوکب صاحب تیرے والد کو میں تو صرف دکھا رہا ہوں میں تو صرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ روڑا مارا کس نے ہے اور یہ پھینکا کس نے ہے کہ تیرے گھر کا بندہ ہے. تجھے چاہیے کہ اس آدمی کا تحفظ کر اس آدمی کے خلاف دیکھ کہ یہ تیرے باپ کو بدنصیب لکھ رہا ہے. اور کہتا ہے کل قیامت کے دن سر پکڑ کے روئیں گے. کوئی بھی اس حرام کام کرنے کی سزا سے نہ بچ سکے گا خواہ کوئی پیر فقیر ہو یا مولوی خطیب. سمجھ آئے بات. یہ فرقہ کس نے لگایا بھائی ایک کے اپنے گھر کے ایک آدمی نے اسی جلد 4 کے صفحہ 17 پہ یہی مفتی صاحب لکھتے ہیں اگر اب بھی کوئی نہ مانے یعنی میری بات میرے دلائل نہیں مانتا اور ضد پر اڑا رہے کہ نہیں میں نے تو کالا کتاب لگانا ہے تو وہ منکر احادیث ہونے کی گستاخی و گمراہی کے علاوہ اپنے امام مذہب کی تکلیف سے منہ موڑ کر انحراف کر رہا ہے اور دین میں نئے فرقے کو جنم دے رہا ہے. سمجھ آ رہی بات کی. تو اس آدمی نے اپنے اس شفیع بخاری صاحب کو کہا ہے کہ ان کے حدیث ہونے کی گمراہی اور گستاخی میں
مبتلا ہو رہا ہے تو آپ کے ابا جی کو انہوں نے منکر حدیث بھی قرار دیا اور گمراہ اور گستاخ بھی قرار دیا ہے. انعام ملا کہ یہ کالا حجاب لگایا جا سکتے. اسی کتاب کے صفحہ 19 میں لکھا ہے جو شخص مرد مسلمان کالا حجاب لگائے وہ سراسر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور شریعت کا مقابلہ کرتا ہے. آپ دیکھیں جو آدمی حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مقابلہ کرے کیا اس آدمی کو آپ اچھا سمجھے اور جو اس کو کہے کہ مجدد اور پڑھا اور یہ اور بلا تو کیا خیال ہے اور صاحب کچھ خیال کرنا چاہیے آپ کو. آپ کا والد تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور اسی مصنف نے آگے لکھا ہے کہ جب آدمی گھٹاتا ہے داڑھی کے خلاف تو کیا ہوتا ہے چند دن بعد جب کہیں کہیں سفید بال ظاہر ہوتے ہیں تو آدھا پیتل آدھا پٹیل بن کر انسان زیادہ بدسور بنتا ہے. تیرا پیو کا آدھا دن تو ہے زیادہ پٹیل ہے ایک ہے یاد ہے میرے سے دوسرا تو کیا دوسرا والے شاید ہے کی کرنے لگے کب شاید پیو سے وہ تو شدہ مر گیا ہے اور مر گیا یا نہیں ہوا میں نے کئی گل نہیں میں تو دکھایا کہ تھوڑے اپنے بزرگوں نے کب صاحب کے والد کو ایسے الفاظ. اچھا چلو یہ چھوٹا آدمی ہے اس سے بڑے آدمی کی بات میں کرتا ہوں.